تین لوگوں کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی نمازیں پڑھیں، چاہے وہ فرض نماز پڑھیں یا نفل نماز پڑھیں۔ اگر وہ تین گناہ کے کام یا تین گناہوں میں سے ایک کوئی بھی گناہ کا کام کرتے ہوں گے تو ان کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی نفلی نماز قبول ہوتی ہے، نہ ہی وہ نماز قبول ہوتی ہے جو بندوں پر فرض ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ حدیث ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان تین قسم کے اشخاص کی فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفلی عبادت۔ یعنی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تین لوگوں کی نہ کوئی فرض والی عبادت قبول ہوتی ہے، نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ نفلی کوئی ان کی عبادت قبول کی جاتی ہے۔ پہلا شخص وہ جو نافرمان اور بدسلوک ہو۔ نافرمان میں بہت ساری چیزیں آ گئیں۔ نافرمان میں ایک تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے، پھر نافرمان میں والدین کا نافرمان بھی آ جاتا ہے۔ تو جو بڑا نافرمان ہے وہ اللہ کے نافرمان، بڑا نافرمان ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ احسانا وبذی القربی وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ولا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی مت کرو۔ تو اگر کوئی انسان والدین کی نافرمانی کر رہا ہے تو والدین کی نافرمانی تو بعد میں کر رہا ہے، اس سے پہلے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو حکم دیا تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس نے نہیں کیا۔ تو نافرمانی کرنے والا جو شخص ہوگا، بدسلوک ہوگا، اس کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ بدسلوکی کسی کے ساتھ کرنا، اگر اللہ تعالیٰ چار پیسے دے دے، دولت دے دے تو ٹیڑھے منہ سے بات کرنا، ٹھیک سے بات نہ کرنا، غریب کے سلام کا جواب نہ دینا، بدسلوکی کرنا، تو پہلا تو وہ شخص جو نافرمان بدسلوک ہو، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے احسان جتلانے والا۔ جو بندہ احسان جتلاتا ہوگا اس کی کوئی بھی نماز عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، نہ نفلی نہ فرضی۔ احسان کسی نے کسی بندے کے اوپر کیا، اب اس کو وہ جتلا رہا ہے۔ اگزامپل، کسی نے کسی کو کی مدد کر دی، 5,000 روپے ادھار دے دیے، یا ویسے ہی دے دیے کہ چلو بھائی تم غریب ہو، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، میرے بھائی ہو تم، لو میری طرف سے تمہیں یہ ہدیہ ہے، تم اپنے کھاؤ پیو۔ کسی نے کسی کے ساتھ احسان کر دیا، اب اس کے بعد وہ انسان احسان جتلائے، وہ کہے کہ ارے میں نے تو تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے نہ کیا ہوتا تو ہے کوئی ایسا کر کے دکھا دے، میرے علاوہ کوئی تمہیں ایسا کرنے والا نہیں ملے گا، پھر اس کو چار کے سامنے ذلیل کرنا۔ تو احسان جو بندہ جتلانے والا ہوگا تو اس کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ بھی ایک ہے، بھئی آپ دنیا والوں پر احسان کر رہے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے آپ پر احسان نہ کیا ہوتا تو آپ کسی پر احسان کیا کرتے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کا آپ پر احسان ہوا، جب آپ اس لائق بنے کہ آپ کسی پر احسان کریں، اب جب آپ اس لائق بن گئے کہ کسی پر احسان کریں تو اب آپ اس کے احسان کر کے اس کے اوپر آپ جتلا رہے ہیں، اب آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اب آپ فوقیت دکھا رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتا ہے کہ بھائی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں ہر چیز سے نوازا۔ اللہ فرما رہا ہے نا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم اوروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ تیسرے نمبر پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیسرے نمبر پہ وہ شخص ہے جو تقدیر کو جھٹلانے والا ہو۔ یہ بہت لوگ غلطی کرتے ہیں۔ تقدیر کے معاملے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے، اور جو تقدیر میں سے جو چیزیں ہیں ان پر ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں دماغ لگانا، تقدیر کا کوئی معاملہ آیا اس میں بحث و مباحثہ کرنا، اس چیز کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، مبرم غیر مبرم، ایک قبول ہونے والی، ایک قبول نہ ہونے والی۔ اور جس دعا سے تقدیر بدل رہی ہے نا، یہ بات بھی پہلے سے تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، یہ بھی پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ جب یہ بندہ دعا کرے گا تو اس کے دعا مانگنے کی برکت سے یہ تقدیر کا لکھا یہ مٹا دیا جائے گا اور یہ لکھ دیا جائے گا، تو یہ تو آلریڈی تقدیر کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ تو تقدیر کا لکھا نہیں مٹ سکتا ہے۔ اگر دعا سے کچھ حاصل ہو رہا ہے، جو بھی حاصل ہو رہا ہے ہوتا ہے، بھئی دعا سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، دعا سے تقدیر بدلتی ہے، لیکن وہی تقدیر بدلے گی جو پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہ تمہاری تقدیر بدلے گی، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ وجحفت الصحف
جو سیاہی تھی خشک کر دی گئی، قلم کو تول دیا گیا، تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے تقدیر پر ایمان رکھنا یہ انسان کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے، کیونکہ 8 باتیں انسان کو ماننا، 8 باتوں پر ایمان لانا اس کے لیے فرض ہے۔ 8 باتوں میں سے کوئی ایک بات پر بھی اگر اس کا یقین نہیں ہے تو وہ انسان پھر کافر ہے، اسلام والا نہیں ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، تو اس پر ایمان رکھنا تو شرط ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے میں قطعی طور پر بحث نہ کی جائے۔ مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔